تیسرے عشرے کی دعا۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ اور اس کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ دعا آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، صدقہ کریں، انشاءاللہ مصیبتیں اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسے جہنم سے نجات ملے گی اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ سے ہی افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مزید اضافہ فرماتے تھے۔ راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے زیادہ قریب ہو سکیں اور دنیاوی مشغولات سے الگ ہو کر مکمل عبادت میں مصروف رہیں۔ یہ عشرہ گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات کا بہترین موقع ہے۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات آتی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ یہ دعا آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ ناظرین محترم، اس عشرے میں مختلف اذکار اور عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، جن میں استغفار، درود شریف، سورۃ القدر کی تلاوت، تہجد اور نوافل، صدقہ و خیرات شامل ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت، استغفار، درود شریف، نوافل، خصوصاً تہجد میں دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے لیے، والدین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے اور رمضان المبارک کے پہلے 2 عشروں کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو تیسرے عشرے میں یہ دعا لازمی پڑھ لیں۔ 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک اس دعا کو کثرت سے ورد کریں، اور یہ وہ دعا ہے جسے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسرے عشرے کی یہ دعا بھی لازماً پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ، مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ ناظرین، اب اس بابرکت عمل کا طریقہ دل کی توجہ کے ساتھ سن لیں، لیکن اس سے پہلے آجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روحانی اور ایمان افروز اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں انشاءاللہ۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ کو فرصت ملے، جس حال میں بھی ہوں، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ باوضو مصلی پہ قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے، جو شخص میرے پہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ چلیں میرے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ को कम से कम 100 मरतबा यानी एक तस्बीह पढ़ें। इसके बाद एक तस्बीह ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। 3 बार दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा। इस तरह आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। मेरा आप सबके लिए यही पैगाम है कि रमज़ान में अपनी बख्शिश करवाएं, अपने महरूमीन के लिए दुआएं और अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे। 21 रमज़ान से आखिरी रोज़े तक इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे में इबादत, तस्बीहात, ज़िक्र अज़कार, लैलतुल क़द्र में क़याम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें जन्नत का हकदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें।